ہمارا یہ پروگرام سوال و جواب پر مشتمل ہے. دوستوں کی طرف سے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے. نمبر 1، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے. 2، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا ہے اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کرتے ہیں. تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے. اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی، تب خدا نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا. حضور علیہ السلام کے اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری قدرت یعنی قدرت ثانیہ کسی نبی کی وفات کے بعد اس کے خلیفہ ہوتے ہیں. تو پھر حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد شروع ہونے والی خلافت قدرت ثانیہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس سوال کے جواب میں گزارش کرتا ہوں کہ جیسے کہ حضور صاحب نے اپنی تحریر میں فرمایا ہے کہ دو قسم کی قدرت ہوتی ہے. پہلی قدرت جو ہوتی ہے نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، خود نبی اس کا ثبوت ہوتے ہیں، ان کا وجود ثبوت ہوتا ہے. تو نبی کی وفات کے بعد دوسری قدرت ظاہر ہوتی ہے، تو وہ ان کا خلفاء کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو ان کے مشن کو تکمیل تک پہنچاتا ہے. تو یہاں پر سوال جو ہے اس کا زیادہ تعلق دوسری قدرت سے ہے، قدرت ثانیہ سے ہے. تو میں اپنے جواب میں زیادہ تر زور اسی پر دوں گا، قدرت ثانیہ کے حوالہ سے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی وفات سے پہلے کچھ باتیں اپنی امت کے آگے، اپنے صحابہ کے آگے فرمائی تھیں. میں ان کا چاہتا ہوں کہ ذکر کر دوں. پہلے مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت ہیں کہ پہلے تو ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا جانشین بنانا چاہا، پھر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کسی حکومت کی وجہ سے. لیکن یہ بات فرما دی اپنے اصحاب کے آگے کہ ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی بھی دوسری کسی وجود کو میری امت جو ہے وہ میرا جانشین کے طور پر قبول نہیں کرے گی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ میری بات خلافت کا جو سلسلہ شروع ہوگا، خلافت راشدہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، وہ 30 سال کے بعد ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. تو علاوہ اس کے ایک بات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس کا بھی تعلق قدرت ثانیہ سے ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ایک حدیث ہے، اس کو ہم حدیث مجددین کہتے ہیں. ہم فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنسم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ میری امت میں سے کسی شخص کو کھڑا کیا کرے گا جو غلطیاں ہیں میری امت میں رواج پا جائیں گی یا ہو جائیں گی بدعتیں وغیرہ، وہ ان کی اصلاح کرے گا. تو یہ جو باتیں ہیں آسم کی، اس کے مطابق پہ جب آسم فوت ہوئے اس کے بعد امت کے جید اصحاب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایز اے خلیفۃ الرسول منتخب کر لیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور خدمت دین یا اسلام کا جو مشن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کی تکمیل میں سر مصروف ہو گئے. اچھا، یہ جو خلافت کا سلسلہ ہے، خلافت راشدہ کا سلسلہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یعنی قدرت ثانیہ کا سلسلہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت وجود سے شروع ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق بالکل ٹھیک 30 سال کے بعد ختم ہو گیا. بعد میں ملوکیت شروع ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا پھر آغاز ہوتا ہے. تو یہ جو پیشگوئی تھی خلافت راشدہ کے بارے میں بالکل آنسم کی سچ ثابت ہوئی. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الوصیت میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ پہلا
قدرت جو ہے نبیوں کا اپنا وجود ہوتا ہے، نبی کے وفات کے بعد قدرت ثانیہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کچھ اور وجود ہوتے ہیں جو اس کے مشن کو وہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قدرت ثانیہ ہے اس کے بیسیکلی 2 روپ ہیں. ایک اس کا انتخابی روپ ہے اور ایک تجدیدی اور الہامی روپ ہے. انتخابی روپ سے میری مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے الہام کے ساتھ کھڑا نہیں کیا تھا، بلکہ جید صحابہ تھے، انہوں نے اپنے مشورے کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ ابوبکر صدیق ہی محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. یہ انتخاب تھا، یہ الہاماً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کھڑے ہوئے تھے. جیسے عاصم کھڑے ہوئے ہیں، عاصم کو کسی نے منتخب نہیں کیا تھا، اللہ نے الہام کے ساتھ کھڑے کیا. تو یہ جو قدرت ثانیہ کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے 2 روپ ہیں. پہلا روپ جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے انتخابی ہے، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب کیا گیا ان کا. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلکہ وہ خود نامزد کر گئے. خلیفۃ الرسول جو تھے ابوبکر صدیق، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں جانشین بنا گئے اپنا. تو اس کے بعد پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک خلافت کمیٹی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا گئے تھے، انہوں نے منتخب کیا. پھر اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس طرح انتخاب ہوتا ہے. تو یہ بات پھر ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو قدرت ثانیہ کا ایک روپ ہے وہ انتخابی ہے، وہ الہامی اور تجدیدی نہیں ہے. تو یہ جو انتخابی روپ ہوتا ہے قدرت ثانیہ کا، یہ جز وقتی ہوتا ہے، شارٹ لفٹ، یعنی یہ کوئی دائمی نہیں ہوتا، پرماننٹ، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. مثال کے طور پر عاصم اپنی زندگی میں 30 سال بتا گئے، ابھی میرے بعد خلفاء کا سلسلہ جو خلافت راشدہ کا سلسلہ 30 سال کے بعد ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ تھا، عاصم نے فرمایا قدرت ثانیہ کا انتخابی روپ میرے بعد 30 سال کے بعد ختم ہو جائے گا. تو دوسرا جو عاصم نے فرمایا ہے حدیث مجددین کے حوالہ سے کہ ہر 100 سال کے بعد صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ میری امت میں جو غلطیاں پیدا ہو جائیں گی، بدعتیں، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ میری امت میں سے کسی انسان کو کھڑا کرے گا. تو یہ جو قدرت ثانیہ کا یہ دوسرا روپ جو ہے یہ الہامی اور تجدیدی روپ ہے اور یہ دائمی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 1500 سال ہو گئے ہیں امت محمدیہ میں، ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ جو 100 سال میں غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی انسان کو کھڑا کر دیتا ہے. 14ویں صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بطور مجدد 14ویں صدی منتخب کیا اور کھڑا کیا الہام کے ساتھ. تو یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قدرت ثانیہ کا الہامی یا تجدیدی سلسلہ یہ دائمی اور مستقل ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا قیامت تک. یہ سلسلہ جاری رہے گا، غلطیاں پڑتی رہیں گی، غلطیوں کو دور کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ ان کے الہام کے ساتھ کھڑا کرتا رہے گا. غلطیاں اس لیے پڑتی رہیں گی کہ جیسے ختم نبوت والے کہتے ہیں کہ نبی ہو گئے، بند ہو گئے، ختم نبوت ہو گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یاد رکھیں کہ جب تک انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اس وقت تک غلطیاں پیدا ہوں گی، کیونکہ نفس ہی انسانوں سے غلطیاں کرواتا ہے، نفس دنیا کی طرف کھینچتا ہے. تو جب تک نفس ہے اس وقت تک تو پھر یہ سلسلہ جو ہے مرسلین کا یہ بند نہیں ہو سکتا. تو جب غلطیاں پڑتی جائیں گی تو پھر امت محمدیہ میں عاصم نے یہ فرما دیا ہے کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک بندے کو کھڑا کیا کرے گا، وہ جو غلطیاں ان کو دور کرے گا. تو اب میں آتا ہوں حضرت مرزا غلام صاحب کی طرف. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ حضرت مرزا صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد بھی قدرت ثانیہ کا سلسلہ شروع ہوگا. یہ جو مشین میں نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر، تو اس کی تکمیل کے لیے ان کا ضروری ہے، وہ آئیں گے تو کریں گے اس سلسلے کو مکمل. تو حضرت مرزا صاحب کو تو اللہ نے الہام کے ساتھ کھڑا کیا. اس کے بعد حضرت مرزا صاحب کے بعد ایسے ہی جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت نے منتخب کر لیا ایز اے خلیفۃ الرسول کے، ایسے ہی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مطلب کہ صدر انجمن احمدیہ نے منتخب کر لیا. کیونکہ
حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں صدر انجمن احمدیہ کا ایک ادارہ، ایک باڈی بنا کر گئے تھے، اور اس باڈی کے 14 ممبران تھے، اور ان 14 میں سے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ان کا صدر بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ یہ سب باتیں الوصیت میں لکھی ہوئی ہیں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اور یہ جو صدر انجمن احمدیہ ہے یہ میری جانشین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں یا اپنی زندگی کے بعد مطلب کہ کسی ایک فرد واحد کو نہیں کہا کہ کہتے میرا کوئی جانشین ہوگا، بلکہ انہوں نے یہ صدر انجمن احمدیہ کو کہا ہے۔ اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک عید الفطر کی غالباً تقریر ہے ان میں بڑی وضاحت سے فرما دیا کہ الوصیت میں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اس میں حضور صاحب نے 14 خلیفے اپنے بنائے ہیں، یعنی وہ 14 ہی آدمی تھے، جیسے انتخاب کہہ لیں ان کو، وہ صدر انجمن احمدیہ تھی، وہ 14 ہی خلیفے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو اس طرح حضور السلام کی وفات کے بعد نا یہ سلسلہ ہے وہ شروع ہوا۔ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی، وہ جانشین بن گئے۔ لیکن میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ سورۃ نور کی آیت استخلاف ہے، آیت نمبر 56، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اسی آیت کے مطابق جو سلسلہ ہے آگے خلفاء کا وہ چلنا ہے امت محمدیہ میں، یا چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور چونکہ احمدیت محمدیت کا ذل ہے اور مرزا غلام احمد صاحب آسم کے کامل ذل تھے، تو یہ جو سلسلہ ہے آیت استخلاف کے مطابق امت محمدیہ میں شروع ہو چکا، تو یہ آگے احمدیت میں منتقل ہو گیا حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح امت محمدیہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خلافت راشدہ کا سلسلہ یا انتخابی جو روپ ہے قدرت ثانیہ کہ وہ 30 سال کے بعد ختم ہو گیا، جز وقتی تھا، ایسے ہی حضرت مرزا غلام احمد السلام کے بعد بھی یہ قدرت ثانیہ کا انتخابی روپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شروع ہوا، اور حضرت مرزا صاحب اپنی زندگی میں آپ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدر انجمن احمدیہ کا صدر بنا کر اپنا بنا گئے تھے، مطلب کہ یہ قائد ہیں میرے بعد، جماعت کو لیڈ کریں گے، میرے مشن کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو وہ ان کی وفات کے بعد بن گئے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی جیسا نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ پہلے پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جس طرح تربیت فرمائی، کوئی بھی نبی آپ کو کوئی غلام نبی کر ہی نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخابی قدرت ثانیہ کا انتخابی روپ تھا وہ 30 سال کے بعد ختم ہو گیا۔ تو ظاہر ہے جو غلام نبی ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم امتی نبی ہیں، ان کے بعد جو انتخابی روپ ہے ان کی قدرت ثانیہ کا وہ ظاہر 6 سال کا بنتا ہے۔ 1908 سے لے کے 1914 مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اصل میں خلافت کے نام پہ، قدرت ثانیہ کے نام پہ ایک ملوکیت شروع ہو گئی، جس کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ لیکن وہ نہیں کہتے کہ ہم ملوک ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر امت محمدیہ میں 30 سال کے بعد ملوکیت کا جو سلسلہ شروع ہوا، ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے، تو وہ تقریباً 90 سال کے قریب جاری رہا۔ وہ سارے اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے کہ ہم خلیفہ ہیں۔ یزید بھی اپنے آپ کو خلیفۃ رسول کہتا تھا، لیکن جب کہ وہ ملوک تھے تو اس کے بعد عباسی آ گئے، وہ بھی خلیفہ اپنے آپ کو کہلواتے تھے۔ یہ خلیفے نہیں ہوتے، یہ ملوک ہوتے ہیں، لیکن خلافت کا نام اپنے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ لوگ مروب ہو جائیں، ہم ان کی جو ہے حکومت ہے وہ سلسلہ چلتا رہے، لوگ مطلب کہ ہمارے اوبے کریں، ہماری اطاعت کریں ہماری حکومت کی۔ تو ایسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، آسم کے بعد جیسے قدرت ثانی کا سلسلہ شروع ہوا، انتخابی خلافت کی روح جو ہے وہ تو 30 سال کے بعد ختم ہو گیا۔ کہ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیوں نہیں یہ شروع ہو سکتا، ٹھیک ہے، ہو گیا شروع۔ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مرزا صاحب اپنی زندگی میں بنا گئے جانشین۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ تو 6 سال کے بعد ختم ہو گیا، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد انتخابی قدرت ثانیہ کا روپ جو ہے ختم ہو گیا 30 سال کے بعد۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ان کا غلام جو ہے جس نے سب کچھ ان کے وجود سے پایا، اچھا اس کے بعد جب غلام آیا تو اس کے بعد جو قدرت ثانیہ کا سلسلہ شروع ہوا انتخابی، وہ ہمیشہ دائمی اور قیامت تک ہے۔ یہ غیر عقلی باتیں ہیں۔
یہ ہو نہیں سکتی یہ چیزیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتخابی قدرت ثانیہ کا سلسلہ 30 سال کے بعد ختم ہو جائے. مرزا غلام احمد صاحب جو آپ کے غلام نبی تھے، امتی نبی تھے، ان کے بعد قدرت ثانیہ کا سلسلہ شروع ہو، قیامت تک کو چلے، دائمی ہو. یہ عقل کو مانتی نہیں ان باتوں کو. تو میں کہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ انتخابی قدرت ثانیہ کا جو روپ ہے یہ 6 سال کے بعد ختم ہو گیا. اس کے بعد ملوکیت آ گئی، جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بلائے دمشق ہے. دمشقی بلا کیا ہے؟ وہ حضرت امیر معاویہ کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ملوکیت کا، وہ اصل میں دمشقی بلا ہے. یزید کیا تھا؟ اس نے کیا کام کیے؟ تو بلا تھی ایک امت محمدیہ کے لیے. سارے انہوں نے اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہیں اپنی زندگی میں، کچھ لوگوں نے انہوں نے، لیکن زیادہ تر ظلم کیا لوگوں پر، امت محمدیہ پر. تو ایسے ہی مرزا صاحب صاحب کو 9 اپریل 1907 کے دن ایک الہام ہوا بلائے دمشق. تو یہ بلائے دمشق اصل میں ہے، اس کا پیش ہوئے تو مرزا صاحب صاحب کو اللہ نے بتا دی تھی تیرے بعد یہ ہوگا. تو وہ سلسلہ ابھی وہ چل رہا ہے. تو اسی سلسلے کا جو ہے انہوں نے تو سارا احمدیت میں خرابی پیدا کی اور سارا کچھ خراب ہو چکا ہے. احمدیت کا صرف نام ہے، باقی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. علاوہ اس کے جیسے میں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے، آیت استخلاف، حضرت مرزا صاحب صاحب پر نازل نہیں ہوئی. حضرت مرزا صاحب نہ نیا کو دین لے کے آئے تھے. حضرت مرزا صاحب دین اسلام کی ہی تجدید کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اللہ نے ان کو کھڑا کیا تھا. دین لانے والے بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ تھے، وہ دین لائے تھے. ان پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، آیت استخلاف. اور آئندہ زمانے میں امت محمدیہ میں ان کے ہی خلیفوں کے طور پر لوگوں نے آنا تھا امت میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کرنا تھا ایز اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کے طور پر. انہوں نے دین اسلام کی تجدید کرنی تھی. جو غلطیاں تھیں وہ سلسلہ مرزا صاحب صاحب سے پہلے چلتا آیا. اور 14ویں خلیفے تھے، 13ویں خلیفے تھے حضرت مرزا صاحب، 14ویں صدی کے سر پر کھڑے ہوئے. تو یہ تو قیامت تک سلسلہ ہے، آگے احمدیت میں کنورٹ ہو گیا ہے. تو یہ اصل جو قدرت ثانیہ دائمی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، یہ تجدیدی سلسلہ ہوتا ہے، الہامی ہوتا ہے. یہ قیامت تک چلے گا. تو انتخابی روپ جو ہوتا ہے وہ جز وقتی ہوتا ہے. آسم کے بعد 30 سال چلا، یہ احمدیت میں یعنی مرزا کے بعد 6 سال بعد وہ ختم ہو گیا. تو باقی جو لوگ کہتے ہیں بھی کیوں نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں. لیکن میں 1-2 باتیں اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال کرتے ہیں ہمارے بھائی جماعتی احمدیہ قادیان یا قبرستان سے تعلق رکھنے والے، میرا ان سے آگے سوال ہے کہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں قدرت ثانیہ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے شروع ہو گئی. تو آپ جلد تاریخ احمدیت جلد 3 ہے غالباً 212 صفحہ ہے، وہاں پر آپ پڑھیں کہ جب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدر انجمن احمدیہ اور باقی جو لوگ تھے آئے ہوئے حضور علیہ السلام کے وفات کے موقع پر، ان سب نے ایز اے جانشین کے طور پر چن لیا. تو ان کی زندگی میں یہ جو جماعت احمدیہ قادیان کے اس وقت خلفاء ہیں یا جو بھی ہیں قائدین ہیں، ان میں سے ہی ایک شخص نے مثلا میر ناصر نواب صاحب نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے یہ سوال رکھا کہ حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں کرتے رہنا تاکہ وہ جلد آسمان سے نازل ہو. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سوال کرنے والے ہمارے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں قدرت ثانیہ ابو بکر صدیق کی طرح شروع ہونی چاہیے تھی اور مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد بھی وہ شروع ہوئی. اگر وہ شروع ہوئی تھی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت وجود کے ساتھ، تو پھر وہ کس قدرت ثانیہ کے لیے ان سے دعائیں کروائے گی؟ وہ دعائیں کرتے رہے. انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا مولوی مولوی صاحب نے، اور ساری جماعت میں دعائیں ہوتی رہیں. وہ کس کے لیے ہو رہی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کی قدرت ثانیہ کا الوصیت میں حضرت مرزا صاحب وسلم نے ذکر فرمایا ہوا، وہ قدرت ثانیہ ایسی نہیں ہے کہ جن کو لوگ منتخب کریں گے، بلکہ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں الوصیت میں وہ آسمان سے نازل ہو گئی. باقاعدہ حضور صاحب فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ اور جب تک کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو. اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ حاشیے میں فرماتے ہیں کہ وہ صاحب الہام اور صاحب وحی وہ بندہ ہوگا کھڑا ہونے والا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دیکھا جائے کہ رنگ میں، تو یہ سوال تو ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ خود مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدرت ثانی کا نازل ہونے کے لیے دعائیں کرواتے رہے. اور علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، یہ 1925 کی بات ہے، 31 اکتوبر کی، انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی. وہ آج بھی اخبار الفضل میں پڑھ سکتے ہیں لوگ.
انہوں نے خود فرمایا تھا کہ مرزا صاحب نے الوصیت میں جو عبوری ڈھانچہ دیا ہے اپنے پیروکاروں کو، اس میں خلیفہ وقت کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مان رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے بعد کسی قسم کی خلافتی ڈھانچے کی، خلافتی سلسلے کی کوئی پیشگوئی نہیں کی، نہ بتایا کہ میرے بعد کوئی خلیفہ ہو جائے۔ خود اپنے متعلق انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، یہ الوصیت میں موجود ہے۔ اور یہ صدر انجمن احمدیہ، جس کا دوسرا نام یہ بھی ہے کہ مجلس متمدین، اس کو حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ میری جانشین ہے۔ تو جب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہی یہ کہتے ہیں کہ حضور صاحب نے تو جو الوصیت لکھی ہے اس میں تو خلافت کو سلسلہ ہی نہیں ہے، تو پھر میں اپنے جماعت احمدیہ قادیان سے تعلق بھائیوں سے کہتا ہوں، یہ جو سوال کرتے ہیں ہم سے، تو بھی آپ کو تو جو کہتے آپ ان کو مسلم موعود مانتے ہیں، جبکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ دعوی ان کو غلط تھا، مسلم موعود تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں بطور عثمانی لڑکا کے۔ وہ تو خود آپ کے سوال کو ہی کنڈیم کر رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ خلیفہ کا کوئی مرزا صاحب نے ذکر ہی نہیں فرمایا میرے بعد کوئی خلیفہ ہوگا یا خلافت کا سلسلہ کوئی شروع ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ کافی جواب ہے۔ اگلا سوال۔ حضور، جماعت احمدیہ قادیان سے تعلق رکھنے والے دوست یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہوگی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی صورت میں قائم ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طاقتور اور ظالم بادشاہت کا دور آئے گا، اور پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا، اور پھر نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے بعد خلافت احمدیہ کی صورت میں پوری ہوئی۔ اور پھر آخر پر حدیث کے الفاظ ہیں ثم سکت، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلافت تا قیامت قائم رہے گی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے سوال، اس میں جو حدیث کے الفاظ پڑھے گئے ہیں، یہ اس میں پوری حدیث نہیں پڑھی گئی، پوری پڑھنی چاہیے جو آنس نے فرمایا تھا۔ سب سے پہلی تو تکلیف دہ بات ہے کہ حدیثوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، جو آنسم نے فرمایا وہ پورا پڑھنا چاہیے کہ آنسم نے کیا فرمایا۔ تو میں آنسم نے جو فرمایا پوری حدیث کا ترجمہ، اب میں وقت نہیں ہے، میں وقت ہوں تو بچ جائے گا، اگر نہیں پڑھوں گا، عربی بھی میرے پاس ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جو آنسم نے فرمایا تھا۔ یہاں پر جو سوال میں پوری نہیں پڑھی گئی حدیث، وہ روایت اس طرح ہے کہ روایت ہے نعمان بن بشیر سے، اس نے نقل کیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ پھر طریقہ نبوت پر خلافت ہوگی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ پھر ایک طاقتور بادشاہت کا دور آئے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، اور ظالم و جابر حکومت کا زمانہ آئے گا، پھر وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اسے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ پھر طریقہ نبوت پر خلافت قائم ہوگی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ سوال میں اتنا پڑھا گیا ہے حدیث کو نا، آگے میں سناتا ہوں۔ آگے روایت میں آتا ہے کہ حبیب جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہے، اس نے کہا پس جب کھڑا ہوا عمر بن عبدالعزیز یعنی خلیفہ ہوا، میں نے یہ حدیث اس کی طرف لکھی، در حالے کہ میں یاد دلاتا تھا اس کو یہ حدیث، اور میں نے کہا میں امید رکھتا ہوں کہ تم ہو امیر المومنین بعد شاہد آز اور جبریہ کے۔ پس اس کو یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس تفسیر سے خوشی ہوئی اور پسند کیا اس کو، یعنی عمر بن عبدالعزیز نے روایت کیا اس کو احمد اور بہقی نے دلائل النبوت میں۔ اب سوال یہ ہے کہ بالکل عاصم نے فرمایا اس میں کہ پہلے خلافت جو ہے علی منہاج نبوت شروع ہوگی میرے بعد، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، پھر اس کے بعد جابر بادشاہت آ جائے گی، پھر اس کے بعد عاصم نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج نبوت پر آ جائے گی۔ پھر عاصم خاموش ہو گئے۔ اب سوال اگر کوئی خاموش ہونے سے یہ لیتا ہے کہ یہ جو
دوبارہ پھر شروع ہوگی خلافت اعلی من حاض نبوت، یہ قیامت تک ہے، یہ غلط بات ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ ایک دوسری جگہ پر ہم نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ ہر نبی کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے۔ اب خاموش ہو گئے سے مراد تو یہ ہے نا، پھر جو آسم نے فرمایا کہ ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے، تو ادھر پھر ملوکیت آ جائے گی۔ یہ نہیں کہ وہ خلافت اعلی من حاض نبوت کو قیامت تک جاری رہے گی، کیونکہ خلافت اعلی من حاض نبوت یا خلافت راشدہ کا، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ انتخابی قدرت ثانیہ کا جو دور ہے، یہ دائمی نہیں ہو سکتا، یہ جز وقتی ہوتا ہے۔ اور پھر بعد میں کہتے وہ خلیفے ہیں اپنے آپ کو، وہ ملوک ہو جاتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اپنے آپ کو خلیفے ہیں ایسی، جبکہ خلیفہ نہیں ہوتے، یہ ملوک ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سوال میں فرمایا گیا ہے کہ پھر آپ سرسم خاموش ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آسم نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا ہوا ہے کہ ہر خلافت کے بعد ڈیفینیٹلی ملوکیت آ جاتی ہے، یعنی خلافت کا خاتمہ جو ہے، خلافت راشدہ کا خاتمہ پھر ملوکیت پر ہو جاتا ہے، ملوک پہ آ جائیں گے، بعد میں بھی آ جائیں گے۔ اور وہی ہوا جب ہم جماعت احمدیہ کا حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ڈھانچہ دیکھتے ہیں سارا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایک مٹے ہوئے، ایک درویش مزاج، ایک انتہائی متقی انسان تھے۔ انہوں نے اپنے آقا کے پیروں پر پیر رکھ کر خدمت اسلام یا جو بھی میرا صاحب مشن لے کے کھڑے ہوئے تھے اس کی انہوں نے خدمت کی، کوئی دنیا داری کچھ بھی نہیں ہے، وہی کرتے رہے۔ اچھا، ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خلافت کے نام پر یہ سلسلہ سارا ہے، یہ تو ایک خاندانی گدی ہے، ایک جاگیر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ آسم خاموش ہو گئے، آسم خاموش ہو گئے بھی، میرے بعد 30 سال کی خلافت ہوگی، میرے بعد جب شروع ہوگی تو 6 سال کی ہوگی، یعنی وہ 6 سال کے بعد ہی ختم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموش ہونے سے یہ نہیں مراد لیا جا سکتا کہ جی وہ پھر وہ خلافت اعلی من حاض نبوت قیامت تک ہوگی۔ وہ مطلب آسم نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا ہے۔ آسم نے فرمایا ہر نبوت کے بعد خلافت ہے، اور ہر خلافت کے بعد یہ نہیں کہا کہ کوئی خاص خلافت کو ہوگی وہ قائم رہے گی قیامت تک، نہیں، ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ میں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سلسلہ شروع ہونا تھا، انہوں نے تو کہا ہی نہیں خلیفہ۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود تو کہتے ہیں کہ خلیفہ کا وجود ہی نہیں ہے وہاں پہ، قدرت ثانیہ کا حضور فرما گئے ہیں۔ قدرت ثانیہ بھی جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ 2 روپ ہیں اس کے، ایک انتخابی قدرت ثانیہ اور دوسرا ہے دائمی، وہ مستقل ہے، وہ تجدیدی اور الہامی خلافت کا سلسلہ ہے مجددین کا، وہ چلا آ رہا ہے آنسوں کے بعد اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو وہ انتخابی جو روپ تھا قدرت ثانیہ کا یا خلافت کا کہہ لیں، وہ تو 6 سال کے بعد ختم ہو گیا، آسم خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملوک بن کے سب کریں، وہ قیامت تک اب اپنے حکومتیں کریں اور لوگوں کو پر مطلب کہ ان کو مس یوز کریں ان کی، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں، آسم کی الفاظ کا غلط انٹرپریٹیشن ہے کی ہوئی، جبکہ آسم صاف فرماتے ہیں کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے۔ ان الفاظ میں آسم خاموش ہے کا مطلب بھی آ جاتا ہے کہ کیا ہوگا، ملوکیت آ جائے گی، اور جو آ چکی ہے عملاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1954 سے آج تک لے کر کوئی خلافت تو نہیں ہے، ملوک ہیں یہ سارے لوگ۔ اور ایک سلسلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں خلیفہ، مطلب کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا دیا، اللہ نے کہاں بنایا، وہ تو منتخب بھی نہیں ہوتا، وہ تو ایک، میں نے کل بھی ایک دوست سے کہا تھا، ابھی ہمارے جلسہ میں ہی میری بات ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ انبی جو ملوک تھے ایک لحاظ سے وہ بڑے ظالم تھے، انہوں نے بڑے ظلم کیے، آسم کی آل پر کتنا ظلم کیا کربلا میں، اس کے باوجود وہ مکار نہیں تھے، وہ ڈائریکٹ کہتے تھے جی مطلب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بیٹا خلیفہ ہوگا، انہوں نے کوئی ایسی نہیں کی کہ نہیں جی خدا بنائے گا خلیفہ اور بنا دیا یزید کو، صاف کہہ دیا کہ میرا بیٹا میرا جانشین ہوگا۔ یزید نے آگے بیٹے کو بنا دیا، میرا وہ میں نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ وہ نیک تھا کافی، یزید کا بیٹا وہ دستبردار ہو گیا تھا کہ میں نہیں خلیفہ بننا، وہ پھر کوئی اور آ گیا۔ بار یہ انبی خلافت کا جو ملوکیت کا سلسلہ ہے چلتا رہا 80-90 سال تک۔ یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک باڈی ہے، مجلس سے انتخاب ہے، تو وہ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے متقی ہیں، وہ چنیں گے اور ان کے چننے کو بھی اللہ کی وہ فیصلہ ہوگا، نہیں، ہرگز یہ بات نہیں ہے، وہ کوئی وہ لوگ نہیں ہیں متقی ہیں، وہ سارے مطلب کہ حاشیہ نشین ٹائپ لوگ ہیں، مطلب وہاں پہ جو
زیادہ ان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی انہوں نے مجلس سے انتخاب بنائی ہوئی ہے، وہ اپنی خاندانی کہہ لیں، میں تو خاندانی کہا کرتا ہوں، ان کی خاندانی وہ مجلس سے انتخاب ہے۔ ایسے انسان کو انڈیپینڈنٹ ذہن کو رکھنے والے کو جو انڈیپینڈنٹ بات کرے اپنا، وہ تو وہاں پہ نزدیک بھی نہیں آ سکتا اس مجلس سے انتخاب کے، ممبر کیسے ہو جائے گا وہ؟ تو وہ جو بناتے مجلس سے باڈی ہے، اس کو بھی جانے والا جو فوت ہونے والا جو ہوتا بندہ، وہ انڈیکیشن کر جاتا ہے کہ جی میرے بعد یہ ہو۔ بالکل میں نے اپنے خطبات میں تقریروں میں بالکل ثابت کیا اور بتایا ہے کہ جی فلاں نے یہ کہا تھا، اور اسی لیے کہا تھا کہ میرے بعد یہ بندہ آئے گا۔ تو یہ جو خلیفہ رابع صاحب ہیں، یہ اپنے بعد مرزا مسعود صاحب کا وہ کر کے گئے ہیں۔ یہ 12 دسمبر 1997 کا خطبہ جمعہ، اس پر ثبوت ہے قطعی کہ بالکل اپنے بعد وہ مرزا مسعود کا نام لے گئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت کے ان کے الفاظ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ پھر خاموش ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو اپنا بلائے دمشق کا یہ ان کا میں تو دھندا کہوں گا نا، یہ قیامت تک چلے گا، ایسے ہرگز نہیں ہوگا، یہ بات ہی غلط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب ٹھیک ہو گیا۔ تو میں یہ کہوں گا آپ لوگوں کو کہ یہ جو خلافت اعلی منہاج نبوت ہے، اس کا سلسلہ جو مجددین ہیں ان کے ذریعے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی چلا آ رہا ہے، اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہی سلسلہ دائمی ہے، یہ چلے گا۔ یہ آسم کی پیشگوئی کے مطابق چل رہا ہے، اور یہ دائمی سلسلہ ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں ہوگا۔ تو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مرزا صاحب نے تحفہ گلوڑیہ ان کی کتاب ہے، فرمایا کہ میں 13واں خلیفہ ہوں اسی سلسلے کا، باقاعدہ انہوں نے نام لیا ہے کہ یہ خلافت اعلی منہاج نبوت کا سلسلہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد حضرت مرزا کے بعد 14 جو خلیفہ ہے وہ ذکی غلام ہے، جو چلہ ہوشیارپور میں حضور صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جس کی بشارت دی ہوئی ہے وہ ہے۔ تو باقی یہ تو سارے ملوک ہیں 1954 سے لے کر آج تک چلے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اس کے سوال کرتے ہیں اور لوگوں کو عام سادہ آدمی ہیں ان کو پتہ نہیں، یا ان کا اتنا ڈیپ مطالعہ نہیں ہے مذہب کا، انہوں نے مرزا صاحب کی کتابوں کو بھی نہیں اکثر نے پڑھا ہوا، تو پھر ان پر ایسی باتیں کر کے لوگ ان کا ذہن بدلتے رہتے ہیں۔ بہرحال آگے پھر سوال کریں۔ حضور اگلا سوال ہے، خلیفہ ثانی اور دیگر خلفائے جماعت احمدیہ قادیان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سورۃ نور کی آیت 56 کے حوالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی خلافت علی منہاج نبوت کے مطابق خلفائے علی منہاج نبوت ہیں، جبکہ آپ کا عقیدہ اس کے برعکس ہے۔ کیا آپ قرآن و حدیث اور حضرت حکم و عدل علیہ السلام کی تعلیم سے اپنے عقیدے کو ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، کافی چیزیں تو میں نے ابھی سوال سے پہلے ہی میں نے اس پر روشنی ڈال دی ہے کافی، لیکن یہ جو کہتی ہیں کہ سورۃ نور کی جو آیت نمبر 56 ہے، آیت استخلاف، اس کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور بڑی وضاحت میں نے کر دی ہے کہ قدرت ثانیہ کے 2 روپ ہیں، ایک انتخابی ہے، ایک دائمی ہے۔ دائمی جو ہوتا ہے وہ الہامی ہوتا ہے، تجدیدی آسم کو کھڑا کرتا ہے وہ بندے کو، کوئی اس کا انتخاب نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے علم پا کر وہ جو بھی غلطیاں اسلام میں، احمدیت میں جو بھی یہ سلسلے ہیں بدعتوں کی، وہ ختم کرے گا۔ یہ سلسلہ ہے، تو اس کا آپ نے کہا ہے حدیث اور قرآن سے۔ دیکھیں یہ جو آیت استخلاف ہے، اس کے متعلق حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت استخلاف جو ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 جو ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جو آیت استخلاف ہے یہ اس کی تفسیر ہے۔ اسی طرح مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتابوں میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 ہے، حدیث مجددین اس کی شرح ہے، ایکسپلینیشن ہے، انٹرپریٹیشن ہے۔ تو بات تو بالکل حدیث میں یہ ملتی ہے، اور پھر یہ قرآن سے بھی یہ آیت اس پر گواہی دیتی ہے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ ذکر میں نے نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور پھر اسی آیت کے مطابق آسم میں فرما دیا کہ میری بعد ہر 100 سال کے بعد، یعنی صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ میری امت میں سے کسی کے انسان کو کھڑا کیا کرے گا، اور وہ پیدا شدہ جو اغلاط ہیں، بدعتیں ہیں، ان کو اصلاح کرے گا، اس کی وہ دور کر دے گا۔ تو یہ تو بات ہے، اور یہ حدیث جو ہے خلافت اعلی منہاج نبوت کا سلسلہ، یہ حدیث مجددین کے مطابق یہ مجددین کا سلسلہ ہے۔ باقی جو انتخابی خلفاء ہوتی ہیں وہ تو 30 سال کے بعد آسم کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا، ملوک آ گئے۔ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم خلیفہ بھی مان لیں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ مرزا صاحب نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے،
انہوں نے فرمایا کہ مجلس انتخاب جو ہے یا صدر انجمن احمدیہ جو ہے یہ جانشین ہے میری، یعنی عبوری ڈھانچہ دیا کہ میرے جو کام ہیں جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں مشن، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اس وقت تک آپ کام کریں گے جب تک کوئی روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا نہیں آتا۔ تو یہ بھی جو عبوری ڈھانچہ تھا، جز وقتی تھا، اس وقت تک کے لیے جب تک وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر وہ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو حضور سامنے اگر دیکھا جائے تو اپنے بات کو خلافت کا آنسم میں جس نے فرمایا نا کہ میرے بعد خلافت کا سلسلہ ہوگا، یا سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کے مطابق اللہ نے وعدہ فرمایا، آنسم سے فرمایا کہ تیرے بعد تیرے خلفاء میں کھڑے کروں گا، وہ اسلام کی پھر اصلاح جو پیدا ہوگی غلطی اس کو دور کریں گے۔ ایسے مرزا صاحب وسلم کے ساتھ نہ تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، ایت استخلاف آپ پر نازل فرمائی، نہ آپ نے اپنے بعد کسی خلافت کا کوئی اندیا دیا الوصیت میں، اپنے آپ کو کہا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ کہنا کہ خلافت اللہ من حاج نبوت کا یہ سلسلہ ہے، ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات میں ابھی میں نے بتایا ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 اس پر گواہ ہے، اور حدیث مجددین اس کی شرح ہے۔ دونوں چیزوں مطلب قرآن سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے یہ چیز، لیکن انتخابی جو ہے خلافت وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو مطلب کہ وہ جز وقتی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ ملوکیت میں بدل جاتی ہے۔ اگلا سوال کریں۔ حضور اگلا سوال یہ ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی ہے۔ اس پیشگوئی کے بعد 1907 تک 11 دفعہ غلام سے متعلق بشارات ہوتی رہیں۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں بشارت دیا گیا ذکی غلام اور دیگر الہامات میں جو ذکی غلام کی بشارت دی گئی ہے وہ ایک ہی وجود کے بارے میں ہے؟ شکریہ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اکثر اس سوال کا تعلق میرے دعوے کے ساتھ بھی ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود جو ہے بڑی مفصل پیشگوئی ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام احمد وسلم کو بتایا، کچھ بشارتیں دیں، تفصیل بتائی کہ تیرے بعد کیا ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں وہ جو مفصل الہامی پیشگوئی ہے وہ میں پڑھ دوں، اور اس کے بعد پھر یہ جو سوال میں کہا گیا ہے کہ 11 الہامی بشارتیں ہوئی ہیں وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں، تاکہ اس کے بعد پھر میں اپنا جواب دوں گا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس وجود نے، وہ وجود تو میرا ساتھ کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی انشاءاللہ پھر سامع کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ یاد رکھیں کہ 1881 کو سب سے پہلے، یہی چلہ ہوشیار پور سے بھی پہلے مرزا صاحب وسلم کو اس غلام کی بشارت ہوئی تھی، جیسا کہ 1881 میں ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 29 پر یہ الہام پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حسین، یعنی ہم تجھے ایک حسین غلام کے عطا کرنے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ 1881 آگے پھر حضور صاحب نے پھر چلہ جو ہے ہوشیار پور میں گئے، وہاں پر تنہائی میں 40 دن عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے گزارشات کرنے کے لیے۔ تو جب آپ وہاں پر گئے تو وہاں پر ایک مفصل الہامی پیشگوئی آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ وہ پیشگوئی اس طرح ہے، حضور صاحب فرماتی ہیں، اس کا جو ہے اشتہار 20 فروری 1886 میں بڑی مشہور پیشگوئی ہے، تذکرہ میں اور اشتہارات جو ہیں مجموعہ اس میں ملتی ہے۔ میں اس کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں الہامی۔ حضور صاحب فرماتے ہیں خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جزا شانہ ہو و عزا اسمہ ہو، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا۔ آگے الہام شروع ہو رہا ہے اللہ کا کلام۔ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو، آگے بریکٹ میں حضور لکھتے ہیں جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے، تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ یعنی الہامی الفاظ میں اللہ تعالیٰ اس وجود کو فتح اور ظفر کی کلید قرار دے رہا ہے۔
آگے اللہ فرماتا ہے اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ آگے سٹاپ ہے عبارت میں یا الہامی کلام میں، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ آگے پھر سٹاپ ہے، فکرہ مکمل ہے۔ ذکی غلام کے آگے ملہم نے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا، یہ ملہم کا اپنی بات ہے، الہامی لفظ نہیں ہے۔ الہامی لفظ شروع میں ہے کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انمائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہاں پر وہ الہامی پیشگوئی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں بشارت دیا گیا ذکی غلام اور دیگر الہامات میں غلام کی بشارت جو دی گئی ہیں وہ ایک ہی وجود کے متعلق ہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے، اس جو پیشگوئی میں جو ذکی غلام دیا گیا ہے، جس کی بڑی اللہ نے صفات بتائی ہیں وہ، اور بعد میں جو الہام نازل ہوئے چھوٹے چھوٹے بشارت پر مشتمل، ان میں جس غلام کی بشارت دی ہے کیا وہ یہی غلام ہے جو چلہ ہوشیارپور میں الہامی پیشگوئی میں نازل ہوا تھا؟ یہ سوال اس میں ہے۔ میں پہلے تو آپ لوگوں کو اس پیشگوئی کے بعد، یعنی چلہ ہوشیارپور والی جو پیشگوئی ہے، اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بشارت پر مشتمل الہامات مرزا صاحب پر نازل ہوئی، وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، تاکہ پھر بعد میں جو میں بتاؤں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ تو 20 فروری 1886 کی پیشگوئی تھی چلہ ہوشیارپور والے۔ اب سنیے کہ 1894 میں یہ الہام ہوتا ہے مرزا صاحب کو غلام کے حوالے سے، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ، یعنی ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتی ہیں۔ یہ 1894 میں ہوا، بشارت ہوئی نا، بشارت ہوتی ہے اس وجود کی جس کو ابھی پیدا ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ تذکرہ صفحہ 204 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چوتھی جو بشارت ہے اس حوالے سے وہ 1896 کی ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 238 پر یہ الفاظ ملتے ہیں الہامی۔ اللہ تعالیٰ الہام نے فرماتا ہے مرزا صاحب کو مخاطب کر کے، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ مظہر الحق والعلائے کأن اللہ نزل من السماء، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا۔ 5ویں جو الہامی بشارت ہے یہ 13 مئی 1899 کو نازل ہوئی۔
اللہ فرماتا ہے اسبر ملین صاحب اللہ کا غلام زکیہ، یعنی تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام عنقریب عطا کروں گا۔ تذکرہ صفحہ 277۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 اپریل 1899 تک بھی وہ ذکی غلام نہیں دیا گیا تھا، اللہ نے فرمایا میں دوں گا آپ کو۔ چھٹی الہامی بشارت یہ جو ہے یہ 26 دسمبر 1905 کو ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے، یہ تذکرہ صفحہ 500 پر ہے، اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہ تیرے لیے نافلہ ہے، ہماری طرف سے نافلہ ہے۔ آگے 7ویں بشارت ہے مارچ 1906 کی، انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، تذکرہ صفحہ 519 پر یہ بشارت ہے، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ 8ویں جو بشارت ہے غلام کے حوالے سے وہ 1906 کو پھر ہوئی، انا نبشرک بغلام مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ تذکرہ صفحہ 554۔ 9ویں جو ہے بشارت غلام کے حوالے سے 1906 میں ہی ہوتی ہے، یہ تذکرہ صفحہ 554 پر ہی ہے، انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ 10ویں جو بشارت ہے غلام کے بارے میں وہ 16 ستمبر 1907 کو ہوتی ہے، انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ 16 ستمبر 1907 کو مرزا صاحب سندھ کا چوتھا لڑکا مبارک احمد فوت ہوا تھا، اس کی وفات کے بعد یہ الہام نازل ہوا مرزا صاحب پر، یہ تذکرہ صفحہ 619 پر الہام ہے۔ آگے 11ویں جو بشارت ہے غلام کے بارے میں یہ اکتوبر 1907 کو ہوئی، اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، تذکرہ صفحہ 622 پر یہ الہام ہے، اللہ فرماتا ہے ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتی ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ 12ویں جو بشارت ہے غلام کے بارے میں وہ 6-7 نومبر 1907 کو ہوتی ہے، سا احب لک غلام زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ، تذکرہ صفحہ 626، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ 13ویں بشارت جو ہے یہ بھی غلام کے متعلق 6-7 نومبر 1907 کو ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اب دیکھیں یہ 13 غلام کے متعلق الہامی بشارتیں ہیں یا الہامات ہیں، الہامات ایسے ہیں جس میں بشارت دی گئی ہے، غلام کا لفظ ہے، غلام کی دی گئی ہے، اس کی یہ جو چلہ ہوشیارپور میں پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی مفصل، اس میں تو ایک پیشگوئی میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں۔ یہ بعد میں جو الہام نازل ہوئے نا چلہ ہوشیارپور کے بعد 11، ان میں یہ ہوتا ہے کہ غلام کی بشارت ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی اس کی ایک صفت بتا دیتا ہے۔ اچھا یہ ساری جو صفات بعد میں الہام میں ملتی ہیں وہ ساری وہی ہیں جو چلہ ہوشیارپور میں جو مفصل پیشگوئی نازل تھی اس میں جو ہیں، وہ الگ نہیں ہیں، وہی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بعد میں جو غلام کی بشارتیں ہوئی وہ وہی غلام ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ نے محمدی مریو کو بشارت دی تھی۔ میں ایک ثبوت دیتا ہوں اس کا، مثال کے طور پر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں مسلم موت کہہ لیں، ذکی غلام کہہ لیں یا نشان رحمت کہہ لیں، اس کا نشان رحمت سے یہ بات شروع ہوتی ہے اللہ کی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہ رحمت کا نشان جو ہے اس کی 4 بڑی اللہ نے علامتیں بیان فرمائی ہیں اس پیشگوئی میں۔ پہلی یہ ہے کہ اس کو ذکی کہا ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا اس پیشگوئی میں۔ دوسری اس کی ہے کہ اللہ نے اسے حلیم کہا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، یہ اسی پیشگوئی کے لفظ ہیں۔ تیسری اللہ نے فرمایا کہ مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، یعنی وہ حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ یہ بھی ایک اس کی انڈیکیشن ہے، علامت ہے، یہ بھی اس پیشگوئی میں ہے جو ابھی میں نے تفصیلی پڑھی ہے۔
تو چوتھی جو ہے اللہ اس کے متعلق فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. یہ 4 مین چیزیں ہیں، اس کی علامتیں ہیں اس نشان رحمت کی یا ذکی غلام کی کہہ لیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جو 11 الہام مرزا صاحب پر غلام کے حوالے سے نازل ہوئے، اس کے بعد چلہ ہوشیار پور کے بعد ان میں کیا نازل ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ 2 دفعہ اپنا جو بعد میں الہام نازل ہوئے چلہ ہوشیار پور کے بعد، ایک 13 اپریل 1899 کو ابھی میں نے پڑھا ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے اسبر ملین صاحب اللہ کا غلام ذکیہ. یہ ذکی غلام اللہ نے چلہ ہوشیار پور میں مفصل پیشگوئی میں فرمایا تھا کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. اچھا 13 اپریل 1899 میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ اسبر ملین صاحب اللہ کا غلام ذکیہ، تھوڑا دیر صبر کر، میں ان قریب تجھے ایک ذکی غلام عطا کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 اپریل 1899 تک وہ ذکی غلام پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اگر وہ پیدا ہو جاتا، مثال کے طور پر جیسے جماعت میں کہا جاتا ہے کہ وہ بشیر الدین محمود تھے، وہ تو 12 جنوری 1899 میں پیدا ہو گئے تھے. یہ بشارت ذکی غلام کی ہو رہی ہے 13 اپریل 1899 کو ہو رہی ہے. ایک یہ علامت ہے جو اس چلہ ہوشیار پور میں ہے، اس کا ذکی ہونا. اب یہ 13 اپریل 1899 کو جو الہامی بشارت غلام کی نازل ہوئی، اس میں بھی اللہ نے اس کی وہی صفت دی ہے کہ جو چلہ ہوشیار پور میں مفصل پیشگوئی میں ہے کہ ذکی ہوگا وہ. اچھا علاوہ اس کے 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ الہام نازل فرماتا ہے. ابھی میں نے پڑھا ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے صاحب اللہ کا غلام ذکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ. میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش. اب دیکھیں 6-7 نومبر 1907 کو بھی اس کی بشارت ہو رہی ہے ذکی غلام کی. ذکی غلام کیا ہے؟ وہ نشان رحمت ہے. اب اس کا اکثر میں اپنی تقاریر میں دیتا ہوں، مضامین میں لکھا ہے. اس کا ثبوت کیا ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ نشان رحمت ذکی غلام ہے؟ آپ لوگ جب آپ کو ٹائم ملے سورۃ مریم پڑھیں. سورۃ مریم میں جب حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، وہاں پہ فرشتہ اس کو ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہے. آگے وہ کہتی ہے کہ میں تو کماری ہوں، میں تو شادی شدہ ہوں، میری ذکی غلام کیسے پیدا ہو جائے گا؟ نہ میں بدکار ہوں. فرشتہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ غیر شادی شدہ ہیں، آپ بدکار بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں دوں گا تو وہ دے گا. تو اس کے بعد پھر الہام اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے کہ یہ رحمتاً منا، یعنی یہ میری رحمت ہوگا. پھر آگے فرماتا ہے کہ وکانہ امرن مقضیہ، یعنی یہ طے شدہ بات ہے، یہ ہوگا. اگرچہ تو شادی شدہ نہیں ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، نارمل جو روٹین ہے دنیا میں، شادی ہوتی ہے، اولادیں ہوتی ہیں پیدا. غیر شدہ نیک لوگوں کے گھر تو میں کبھی نہیں کوئی بچہ پیدا ہوتا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بات ہے بظاہر ناممکن ہے، لیکن وکانہ امرن مقضیہ، یہ اللہ کی طے شدہ بات ہے، یہ ہوگا. تو یہ جو ایک علامت تو میں نے دے دی کہ ذکی جو اللہ نے مفصل الہامی پیشگوئی میں اس کی نشانی دی ہے کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، نشانی رحمت کی. تو یہ 2 دفعہ بعد میں، ایک 1899 میں، پھر 1907 میں اللہ نے غلام کی بشارت دی اور ساتھ بتا دیا کہ ذکی ہوگا. ایک تو یہ ثبوت ہے، وجہ ہے کہ یہ جو بعد میں یہ الہامی بشارتیں نازل ہوئی اسی متعلق ہیں، اسی بندے کے متعلق. دوسری نشانی میں آپ کو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حلیم ہونا. مفصل الہامی پیشگوئی میں ابھی میں نے پڑھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا علیم. یہ حلیم ہونا اس کی ایک انڈیکیشن صفت ہے اس کی. اچھا اس مفصل الہامی پیشگوئی کے بعد چلہ ہوشیار پور کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ اس غلام کے متعلق حلیم کے لفظ کہے ہیں. یہ حلیم غلام میں آپ کو دوں گا. مثال کے طور پر 1896 میں اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء. یہ دونوں صفتیں کٹھی آ گئی ہیں اس میں. اللہ فرماتا ہے ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا. یہ 1896 کے بعد آگے 16 ستمبر 1907 کو پھر اللہ بشارت دیتا ہے حلیم غلام کی. اللہ فرماتا ہے مبارک احمد کی وفات کے بعد چوتھا لڑکا جو تھا، اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں نا ایک اور طریقے سے کہ یہ غلام میں 11 الہامی بشارتیں غلام کی، کہ یہ اور غلام تو نہیں تھے کوئی، کہ وہی چلہ ہوشیار پور میں جو مفصل الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی وہ ہیں. اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ ٹوٹل بشارتیں غلام کی 13 ہیں. اگر یہ اور غلام ہوتے 13 تو بطور جسمانی لڑکی مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہوتے. مرزا صاحب کے گھر میں تو ٹوٹل
5 لڑکے پیدا ہوئے اور 5 ہی بیٹیاں پیدا ہوئی. ٹوٹل اولاد جو ہے دوسری جو بیگم تھی حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وجود میں ٹوٹل 10 بچے پیدا ہوئے. 5 لڑکے 5 لڑکیاں. ان میں سے 2 لڑکے فوت ہو گئے, 3 زندہ رہے. مرزا بشیر الدین محمود احمد, مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد. پہلے بشیر اول فوت ہوا, پھر مبارک احمد فوت ہو گیا. بیٹیاں 5 پیدا ہوئیں, ان میں سے بیٹیاں صرف 2 زندہ رہیں, 3 بیٹیاں فوت ہو گئیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 11 الہامی بشارتیں جو غلام کی ہیں, اگر الگ یہ لڑکے تھے کوئی تو پیدا ہونے چاہیے تھے مرزا کے گھر میں. مرزا صاحب سچے انسان تھے, تو بشارتوں کے بعد حضور صاحب کے گھر میں تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے. تو یہ ایک ضمنی بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. اچھا, دوسری بشارت میں نے بتا دی ہے, 16 ستمبر 1907 کو حلیم غلام کی بشارت ہوئی. اس سے آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اکتوبر 1907 کو پھر حلیم غلام کی بشارت اللہ کرتا ہے. وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس حلیم غلام کو مسیل مبارک احمد قرار دے دیتا ہے. یعنی اکتوبر 1907 کی بات ہے, یعنی 1 مہینہ ہو گیا تھا تقریباً مبارک احمد کو فوت ہوئے. اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک عبادت. ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبی ہوگا. اے ساقی عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو. علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو دوسری میں نے صفت بیان کی ہے. پہلے ذکی بتایا کہ چلہ ہوشیارپور کے بعد جو الہامی بشارتیں نازل ہوئیں اس میں 2 دفعہ ذکی کی غلام کی بشارت دی گئی. حلیم کے حوالہ سے 3 دفعہ بشارتیں ہو گئیں, 1907 تک ہوئی ہیں. اچھا, تیسری صفت جو ہے اس کی مفصل الہامی پیشگوئی چلہ ہوشیارپور میں جو نازل ہوئی تھی, اس میں اللہ فرماتا ہے, وہ میں پڑھ دیتا ہوں پہلے. اللہ اس میں فرماتا ہے, بڑی تفصیلی ہے. اللہ فرماتا ہے مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء. یعنی وہ اول اور آخر کا مظہر ہوگا اور وہ حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا. کان اللہ نزل من السماء, یقین اللہ آسمان سے اترے گا. اچھا, یہ اس کی صفت ہے چلہ ہوشیارپور میں جو مفصل الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 دفعہ یہ پھر الہام ہوا مرزا صاحب پر غلام کے ساتھ یہ صفت کا. مثال کے طور پر 1896 میں اللہ فرماتا ہے مرزا صاحب کو مخاطب کر کے انا نبشرک بغلام حلیم مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء. ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا, گویا خدا آسمان سے اترا. پھر 1906 میں اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء. ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا, گویا خدا آسمان سے اترے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ایک صفت ہے نشان رحمت کی چلہ ہوشیارپور کی مفصل پیشگوئی میں, یہ جو صفت ہے 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے پھر غلام کے ساتھ بشارت دے کر یہ نازل فرما دی. تو یہ ان باتوں کا ثبوت ہے کہ یہ غلام کوئی نیا غلام نہیں ہے, کوئی لڑکا یا لڑکا ہے. اگر لڑکا ہے تو پیدا ہوتا ان کے گھر میں, اگر غلام ہے خادم ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ وہی وجود ہے نشان رحمت جو چلہ ہوشیارپور کی مفصل پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے محمد مریم پر نازل فرما دیا تھا. ایک اور صفت ہے, میں نے کہا ہے ابھی کہ ایک صفت اس کی یہ ہے کہ سخت ذہین و فہیم ہونا اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جانا. یہ بھی ایک صفت ہے انسان کی. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 6-7 نومبر 1907 کو جو الہام ہوا مرزا صاحب کو غلام کے حوالہ سے, اللہ فرماتا ہے اس میں انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آمدن عید مبارک عبادت. عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اب دیکھیں یہ جو یحییٰ کی بشارت ہے یحییٰ کے نام کے ساتھ یا یحییٰ کی صفت کے ساتھ, اصل میں یہ صفت بھی وہی ہے جو کہ سخت ذہین و فہیم ہونا اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جانا. یہ الفاظ جو یحییٰ کی ہیں اس کے قائم مقام ہیں. کیسے؟ میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں, جو شخص یا جس کو اللہ سخت ذہین و فہیم بنا دے یا علوم ظاہری و باطنی سے پر کر دے, وہ شخص ڈیفینیٹلی علم کو زندہ کرے گا یا علم اس کے ذریعے زندہ ہوگا, کیونکہ وہ سخت ذہین و فہیم اللہ نے بنا دیا اور علوم ظاہری باطنی سے اس کو پر کر دیا. تو ایسا انسان یقیناً
علم کی دنیا میں علم کو زندہ کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو علم کو زندہ کرے علم اس کو زندہ کر دیتا ہے. ہم دیکھیں نیوٹن کی مثال لے لیں. وہ ایک اس نے اس زمانے میں جو بھی اللہ کا فضل اس پر ہوا, جو اس نے تحقیق کی اور آگے نظریات دیے, یہ گریویٹیشن فورس ہے, یہ لاز آف موشن ہے, آج نیوٹن کو دنیا جانتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے دنیا کو علم دیا اللہ کے سے پا کر. اللہ نے اس کا ذہن کھولا, اس پر فضل کیا, اس نے علم کی خدمت کی, اور نتیجہ کیا نکلا کہ علم نے اس کو زندہ کر دیا نیوٹن کو. تو زندہ رہنے والا اس کو کہتی یہی ہے, یعنی یہی ہے کہ لفظی میں نہیں ہے, زندہ رہنے والا. تو جو علم کو زندہ کرتا ہے علم اس کو زندہ کر دیتا ہے. اب یہ میں نے بتا دیا تفصیل کے ساتھ کہ یہ جو 11 الہامی بشارتیں ہیں ان میں بھی وہی صفات ہیں اس نشان رحمت کی, اس ذکی غلام کی, اس مسلم موت کی, جو مفصل الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے اس نشان رحمت کی بیان فرمائی ہوئی ہیں. مثلا اس کا ذکی ہونا, پھر اس کا حلیم ہونا, پھر اس کا مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزلہ من السماء ہونا, پھر اس کا سخت ذہین و فہیم ہونا اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جانا. آگے پھر یہ لفظ جو ہے یحییٰ کے اللہ نے خبر دے دی. یہ نہیں فرمایا کہ انا نبشرک کا بے غلامن بھی وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا یا علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا, بلکہ اللہ نے فرما دیا انا نبشرک کا بے غلامن نسمہ یحییٰ, یعنی میں ایسے غلام کی آپ کو بشارت دیتا ہوں جو زندہ رہنے والا ہوگا. تو یہ اصل میں وہ علم کی زندہ کرنے والے کی بات ہے. تو مجھے امید ہے کہ اب سمجھ آ گئی ہوگی سب کو کہ یہ جو 11 الہامی بشارتیں ہیں وہ دراصل اسی نشان رحمت کی ہیں جس کی خبر اللہ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیار پور میں دی تھی. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ 11 الہامی بشارتیں اور غلاموں کے متعلق نہیں ہیں. اور پھر یہ وہ ناپ وہ پیدا ہوئے حضور صاحب کے گھر میں نا, تو حضور صاحب تو سچے تھے. تو یہی وہ الہام ہے جس کے متعلق حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مخالفین تھے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو, انہوں نے اعتراض کیے کہ مرزا صاحب کو یہ الہام ہوئے تھے, یہ پیدا کیوں نہیں ہوئے غلام؟ وہ تو لڑکے سمجھتے تھے نا. تو پھر ان کا جواب مرزا بشیر الدین محمود نے 1908 میں جولائی جون میں ایک مضمون لکھا انہوں نے. یہ انوار العلوم, یہ نوٹ کر لیں, انوار العلوم جلد 1 صفحہ 146 تا 152 پر یہ اس کا مضمون کا میں صفحات بتا رہا ہوں. اس مضمون کا عنوان ہے کہ صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے. یہاں پر مرزا بشیر الدین محمود نے 1908 میں جب ان کی عمر 19 سال تھی اس وقت لکھا ہے کہ یہ جو غلام ہے یہ مرزا صاحب کا جسمانی لڑکا نہیں تھا, اگر ہوتا تو پیدا ہوتا. یہ آئندہ زمانے میں مرزا صاحب وسلم کی نسل میں اس بندے نے پیدا ہونا ہے, اور وہ جب پیدا ہوگا اس کا تعلق مرزا صاحب سے ایسے ہی ہوا جیسے وہ مرزا صاحب کا لڑکا ہے. تو یہ بشیر الدین محمود نے ڈیفینیٹلی کہہ دیا تھا. اور عجیب تکلیف والی بات ہے کہ ایک بندہ جانتا ہے کہ یہ بندہ مسلم موعود ہے, نشان رحمت ہے, مرزا صاحب وسلم کی نسل میں وہ کہتے ہیں پیدا ہوگا. جب تو جانتا ہے یہ پیدا آئندہ زمانے میں ہوگا, ہم بھائیوں میں سے نہیں ہیں, تو پھر تو نے دعویٰ کیوں کیا مسلم موعود ہونے کا؟ یعنی یہ مطلب یہ ساری گڑبڑ کر دی نا جماعت میں. اور گڑبڑ کا آواز یہاں پر ہوا کہ پہلے تو وہ جو قدرت ثانیہ کا سوال تھا وہ پہلے قدرت ثانیہ کی صف لپیٹ تھی جو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت وجود سے شروع ہوئی تھی. وہ نام رکھا خلافت کا, قدرت ثانیہ تو اس سے دعائیں کرواتے رہے. پھر اچھا ایک اور بات سنیے کہ زندگی میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدرت ثانیہ کی دعائیں کرواتے تھے یہ لوگ. جب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 12 یا 13 مارچ 1914 میں فوت ہوئے, اس کے بعد جب بشیر الدین محمود نے اپنی مجلس سے اور خلیفہ بن گئے, تو پھر پتہ انہوں نے کیا کیا, جہاں پر نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا جگہ پر, وہاں پر یہ بورڈ لگا دیا ظہور قدرت, مقام ظہور قدرت ثانیہ. اب دیکھیں یار, جس بندے سے تم دعائیں کروا رہے ہو قدرت ثانیہ کی, اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی جگہ پر جہاں پر اس کا انتخاب ہوا تھا وہاں پہ یہ بورڈ لگا رہے ہو. وہ تو تھا ہی نہیں قدرت ثانیہ کا مظہر. اگر وہ ہوتا تو ان سے کہتا کہ جناب میں تو خود قدرت ثانیہ کا مظہر ہوں, آپ کس لیے دعائیں کروا رہے ہیں؟ اس نے نہیں کہا, بلکہ اس نے دعائیں کی اور اشتہار شائع کر دیے پوری جماعت میں مولوی محمد صاحب نے کہ دعائیں کرواتے رہے. مسجد مبارک میں میر ناصر نواب ایک لمبا عرصہ تک قدرت ثانیہ کے لیے خود دعائیں کرواتے رہے. اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو پھر یہ لکھتے ہیں اس پہ, یعنی یہ ساری مطلب کہ دیدہ و دیستہ سارے کام غلط کیے. یعنی ہیرا پھیری کہہ لیں, اس کو کوئی بھی نام دے لیں, مکر کہہ لیں, جال سازی کہہ لیں, کوئی بھی نام کہہ لیں,
وہ فٹ بیٹھے گا اس کے متعلق کہ یہ لوگ ان کی نیت میں فطور آ گیا، یہ مطلب کہ دنیا دار بن گئے، تو انہوں نے سارے جامع تفریق کرنی شروع کر دی. تو میرے خیال میں یہ سوال کا جواب کافی لمبا ہے اور ہو گیا ہے. اور اگلا سوال کوئی؟ حضور یہ اگلا سوال ہے کہ آپ کے کون کون سے دعوے ہیں اور ان کا پس منظر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ڈائریکٹ میرے دعوے سے متعلق سوال ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس سوال کے جواب میں. بیسیکلی یاد رکھیں کہ چلہ ہوشیار پور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے جو چلہ کیا تھا 40 روز، اس چلے کے دوران اللہ تعالیٰ نے اس محمدی مریم کو جو ایک کامل مرد تھا اس کو ایک نشان رحمت کی خبر دی تھی. ابھی میں نے وہ الہام مفصل پڑھا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. یعنی حضور صاحب نے مانگا تھا کہ مجھے دے، اللہ نے وعدہ کیا کہ میں دوں گا. اصل میں جو وہ وجود ہے وہ نشان رحمت ہے. اس کو پھر اللہ نے ذکی قرار دیا، حلیم کہا، مظر الحق والعلائے کان اللہ نزلہ میں کہا، پھر سخت ذہین و فہیم ہوگا اور علوم ظاہری بات سے پر کیا. یہ ساری اس کی صفات ہیں اس بندے کی، اس نشان رحمت کی. تو میں پوچھا گیا ہے کہ خاکسار کا بنیادی دعویٰ جو کیا ہے، دعوے کیا کیا ہیں اور اس کا ان کا پس منظر کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بنیادی دعویٰ جو ہے یہی ہے کہ میں وہی نشان رحمت ہوں جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیار پور میں دی تھی، جس کا یہ لفظ ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. باقی سارے باتیں ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں، مثلا ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں اپنے آپ کو کہتا ہوں. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو، اللہ کہہ رہا ہے نشان رحمت کو ذکی غلام، اللہ کا فرما رہا ہے. جو نشان رحمت ہوگا وہ ذکی غلام ڈیفینیٹلی ہوگا. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو اس ذکی غلام کے تو اللہ تعالیٰ نے الہام میں کہا ہی، علاوہ اس کے اس کو عیسیٰ بھی قرار دیا اللہ نے. مثال کے طور پر یہ ایک شعر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تذکرہ صفحہ 684. اللہ فرماتا ہے مرزا صاحب کو مخاطب کر کے، زی درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید. ترجمہ اس فارسی کے شعر کا اس طرح ہے کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے. اے مریم، یہاں پر محمدی مریم کی بات ہو رہی ہے، موسوی مریم کی بات نہیں ہو رہی. اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. اب یہ عیسیٰ قرار دے رہا ہے اللہ اس ذکی غلام کو بھی. تو جب میں کہتا ہوں کہ میں وہی محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم ہوں جس کی آنسم نے خبر دی تھی، آنسم نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسی ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مادی اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. یہ آخر پہ عیسیٰ ابن مریم مادی کے بعد یہ ذکی غلام ہی ہے، یہ نشان رحمت ہی ہے جس کی چلہ ہوشیار پور میں اللہ نے خبر دی محمدی مریم کو. اور یہ وہی پیش گوئی ہے اصل میں جس کی آنسم نے 1500 سال پہلے امت کو خبر دے دی تھی کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مادی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں. ذکی غلام کی نشان رحمت کی اس کے علاوہ کوئی اور وجود نہیں ہے، وہی وجود ہے. اچھا، جب میں کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ ہے میں وہی محمدی مسیح صاحب نے مریم ہوں جس کی آنسم نے خبر دی ہے، تو خود اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، مرزا صاحب پر یہ الہام کر رہا ہے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، زی درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید. کہ ایک مرد خدا کی درگاہ سے بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. تو پھر یہ ثابت ہو گئی نا کہ وہ نشان رحمت کو بھی اللہ نے عیسیٰ کہا ہے، اسی کو ذکی غلام کہا ہے. تو تیسرا یہ سن لیں کہ مرزا صاحب کو ایک الہامی شعر جو ہے مرزا پر نازل ہوا، انہوں نے خواب کے عالم میں یہ شعر ان پر نازل ہوا. تو اس شعر میں یہ ہے، میں آپ علیہ السلام کی وہ پڑھ دیتا ہوں الفاظ. آپ السلام فرماتے ہیں، مجھے خواب میں اس مسلم موت کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ ہے زیراہ دور آمدہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسولوں کے فخر، یعنی مرزا صاحب فرما رہے ہیں اس مسلم موت کے متعلق. مسلم موت کون ہے؟ ذکی غلام کو انہوں نے مسلم موت کہا ہے.
یا نشان رحمت کو مسلم موعود کہہ رہے ہیں. اے رسولوں کے فخر، خدا کے نزدیک تیرا مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے. تو دیر کے بعد آیا اور دور کے راستہ سے آیا. اب خدا اس بندے کو نشان رحمت کو فخر الرسول فرما رہا ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اس عاجز کو فخر الرسول بنایا ہے تو میں نے نہیں بنا، خود اللہ بنا رہا ہے اس کو نشان رحمت کو. میں تو صرف اس کا اظہار کرتا ہوں. میرے علاوہ کوئی زید بکر کوئی بھی ہوتا دنیا میں، اللہ اس کو کہتا کہ تم نشان رحمت ہے، جس کی میں نے محمدی مری کو خبر دی تھی. جیسا میری یہ سارے دعوے ہیں اس کو وہ بھی کرتا کہ میں یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی اس نشان رحمت کے بارے میں ہیں، تو میں دعوے دار ہوں اس کا. تو آج میں یہ کہتا ہوں. اگلا سنیے کہ وہی وجود یوسف بھی ہے، یوسف ثانی ہے. مرزا صاحب وسلم پر یہ بشارتیں نازل ہوئی، الہام نازل ہوئی اس کے متعلق. یہ بھی نشان رحمت کے متعلق سب کچھ ہے. مثال کے طور پر 1906 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرزا صاحب کو مخاطب کر کے، انی لا آجدو ریحا یوسفا لولا ان تفندون علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل. ترجمہ اس طرح ہے کہ مجھے، حضور فرماتی ہیں، اور مجھے اللہ فرماتا ہے بلکہ، اور مجھے گم گشتہ یوسف کی خوشبو آئی ہے. اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ شخص بہک رہا ہے. سورۃ یوسف پڑھیں، یہ الفاظ بالکل سورۃ یوسف یعقوب علیہ السلام پر جو یہ الفاظ کہے تھے جب ان کا گمشدہ یوسف مصر میں بن گیا تھا حاکم، پہلے بکتا بگاتا. تو جب ان کے آیا کوئی ایلچی بتانے کے لیے، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام، پہلے اول یعقوب علیہ السلام کی میں بات کروں، انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، یہ سورۃ یوسف میں ہیں. یہی باتیں مرزا غلام صاحب کو بھی نازل ہوئی ہیں پر، اور اسی نشان رحمت کے حوالے سے یہ باتیں ہیں. تو آگے ہے کہ علم یجل کہدہم فی تضلیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو الٹا کر انہیں پر نہیں مارا؟ یہ تذکرہ صفحہ 560 پر الفاظ ہیں. دیکھیں مرزا صاحب اپنی زندگی میں ایک شعر میں فرماتے ہیں، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، آئی ہے بادے سوا گلزار سے مستانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار. اپنے آپ کو یعقوب کہتے ہیں، خود فرماتے ہیں. مثلا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار. ایک بندے کو اللہ نے آخری زمانے کا یعقوب بنا دیا، یعقوب ثانی. یعقوب علیہ السلام جو اول تھے اس کا ذیل بنایا، پھر یوسف کی بھی خبر دے دی اس کو. یہ کوئی اور وجود نہیں ہے، یہ وہی نشان رحمت ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی عمر کو خبر دی تھی. اسی کی یاد میں یہ شعر انہوں نے کہا ہے کہ آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار. جب اللہ تعالیٰ نے اس نشان رحمت کو یوسف قرار دے دیا، مرزا صاحب اپنی زندگی میں اس کا انتظار کرتے رہے. تو جب وہ بندہ نشان رحمت دنیا میں ظاہر ہوگا، اللہ سے علم پا کر الہام پا کر کھڑا ہوگا، تو وہ کہے گا نہیں میں یوسف ہوں موعود، کیونکہ اللہ نے اس کو یوسف قرار دے دیا. تو ایسے ہی موعود یحییٰ، ابھی میں نے الہام پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو بشارت دیتا ہے کہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. ایک تو یحییٰ ہے وہ جو زکریا علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، سورۃ مریم میں، سورۃ آل عمران میں ان کا ذکر ملتا ہے. ایک یحییٰ وہ ہے جس کا مرزا صاحب کو بشارت ملی. تو اس کی بڑی تفصیل بتا دی ہے کہ اصل میں علمی جو صلاحیتیں دینی تھیں اللہ نے اس ذکی غلام کو نشان رحمت کو، اس کے بعد سے اس کو اللہ نے یحییٰ قرار دے دیا. تو اس لحاظ سے پھر وہ یحییٰ بھی ہے. اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں تجھے غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا. تو یحییٰ بھی میں کہتا ہوں کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس نشان رحمت کو یحییٰ قرار دیا ہے. اور چونکہ میں دعویٰ رکھتا ہوں کہ میں وہی نشان رحمت ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں مرزا صاحب کو بشارت دی تھی، تو آٹومیٹکلی وہ یحییٰ بھی ہے نشان رحمت. اسی طرح قمر الانبیاء کی ایک بشارت ہوئی مرزا صاحب کو. یہ قمر الانبیاء بھی وہی نشان رحمت ہے، کوئی اور وجود نہیں ہے. لیکن جماعتی احمدیت کو تماشے کچھ اور ہو گئے نا. مرزا بشیر الدین محمود نے مسلمانوں کو دعویٰ کر لیا، اپنے بھائی کو یہ مرزا بشیر الدین بنا رہا ہے قمر الانبیاء بشیر احمد کو، اپنے بیٹے کو نافلہ محمود بنا رہا ہے مرزا ناصر احمد کو. حالانکہ ان دونوں نے یہ دعوے نہیں کیے اپنی زندگی میں. مرزا بشیر احمد نے کبھی بھی زندگی میں اس بشیر احمد کی بات کروں جو مرزا صاحب کا دوسرا بیٹا تھا درمیان والا، انہوں نے کبھی بھی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر حلف نے یہ بات نہیں کی کہ مجھے اللہ نے بتایا کہ میں قمر الانبیاء ہوں. یہ بشیر الدین محمود کے ساری جمع تفریق ہے. خود دعویٰ غلط کیا، مسلم بہت بن بیٹھا،
اپنے بھائی کو قمر بنا دیا، حالانکہ یہ ساری پیشگوئیاں اسی نشان رحمت کی ہیں، وہ اس کے ٹائٹل ہیں، القاب ہیں اس کے اللہ نے دی ہوئی۔ تو میں بتا دیتا ہوں، ایک میں پیش کر دیتا ہوں الہام 1906 میں اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یاتی قمر الانبیاء بامرو کا یتاتا ومتاز الیوم ایھا المجرمون، نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام پورا ہو جائے گا، اور آج اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ تذکرہ صفحہ 561 پر یہ الہام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس نشان رحمت کو قمر الانبیاء قرار دے رہا ہے اپنے الہامی کلام میں جو میرا سب پر نازل ہوتا ہے، تو جب بھی وہ نشان رحمت دنیا میں اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اللہ تعالیٰ کے الہام کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ نشان رحمت کے ساتھ ساتھ یہ قمر الانبیاء بھی ہوگا، فخر الرسول بھی ہوگا، یحییٰ بھی ہوگا، ذکی غلام مسیح الزمان بھی ہوگا، محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم بھی ہوگا۔ نشان رحمت تو ہے ہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جواب تو مل گیا ہے، میں جو مجھ پر سوال ہوا ہے تفصیل کے ساتھ دے دیا، لیکن ایک اور ضمنی بات میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے پہلے زمانوں میں جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم السلام کو اللہ نے 2 غلاموں کی بشارت دی تھی اور پھر دیے۔ پہلا سورۃ صفات میں آتا ہے کہ فبشرناہ بغلام حلیم، یہ لفظ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم السلام کو ایک حلیم غلام کی بشارت دی، سورۃ صفات میں آتا ہے یہ۔ اور یہ حلیم غلام کون تھا؟ یہ حضرت اسماعیل السلام تھے پہلے، جن کا نام پھر اسماعیل رکھا گیا۔ بشارت ہوئی تھی ان الفاظ میں کہ میں تجھے ایک حلیم غلام دوں گا۔ اچھا، اس طرح سورت مریم میں مریم کو ذکی غلام کی بشارت ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ تفصیل ہے، مریم کہتی ہے میں تو کماری ہوں، مجھے ذکی غلام کیسے ہو جائے گا؟ فرشتہ کہتا ہوگا، اللہ نے کہا ہے ہوگا۔ تو پھر بعد میں پیدا ہوا، اللہ نے پھر اس کا مسیح عیسیٰ بن مریم نام رکھا۔ اس صورت آل عمران میں تفصیل موجود ہے۔ پھر صورت مریم میں ہی یہ حضرت ذکریہ السلام کو بشارت ملتی ہے یحییٰ کی، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اللہ نے وہ یحییٰ دیا، جسمانی بیٹے کے طور پر بھی دیا ان کو، وہ پیدا ہوا، وہ نبی تھا اللہ کا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم السلام کو ایک اور غلام کی بشارت ملی، علیم غلام کی۔ حلیم غلام اور ہے، علیم غلام اور ہے۔ حلیم غلام حضرت اسماعیل السلام تھے، پیدا ہوئے بشارت کے بعد۔ علیم غلام ہے صورت الحجر اور صورت زاریات میں یہ بشارتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بشارت دیتے ہیں ابراہیم السلام کو کہ اللہ تجھے ایک علیم غلام کی بشارت دیتا ہے۔ تو وہاں پہ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ کھڑی تھی تو انہوں نے اپنے ہاتھ منہ پر مارے، میں بانجھ بڑھیا، میرے کیسے غلام ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ بھئی اے گھر والو، تم پر تو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اس پر تم کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتی ہو؟ اللہ نے کہا ہے تو ہوگا۔ تو بعد میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یعنی وہ علیم غلام تھا۔ میں اصل بتانا آپ لوگوں کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ مختلف نبی تھے جن کے گھروں میں یہ بچے پیدا ہوئے، بطور نبی پیدا ہوئے تھے۔ یعنی ابراہیم السلام کو حلیم غلام کی بشارت ہوئی، اسماعیل اللہ نے دیا، اور انہیں ہی علیم غلام کی بشارت ہوئی، اللہ نے اسحاق علیہ السلام دیا۔ ذکریہ السلام کو اللہ نے یحییٰ کی بشارت دی، وہ ان کے گھر میں پیدا ہوا۔ مریم علیہ السلام جو موسوی تھی، اس کو ذکی غلام کی بشارت ہوئی تو ان کے گھر میں مسیح عیسیٰ بن مریم پیدا ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ امت محمدیہ میں ایک وجود حضرت مرزا غلام السلام، اس کو اللہ نے فرمایا ہے جری اللہ فی حل الانبیاء، اللہ کا پہلوان نبیوں کے لباس میں، جری اللہ فی حل للمرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں۔ اور خود کہتے ہیں، میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں، حقیقت البہی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر لکھتے ہیں حضور، آپ اس فرماتے ہیں اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ آپ اس میں فرماتے ہیں میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اب سوال یہ ہے، میں بتانا آپ لوگوں کو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام السلام کو نبیوں کا مظہر قرار دیا، سب نبیوں کا،
کہہ دیا کہ اے اللہ کا پہلوان نبیوں کے لباس میں. خود بھی انہوں نے فرما دیا کہ میں تمام نبیوں کا مظہر ہوں. اچھا، اب عجیب بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ غلاموں کی بشارتیں ہوئیں اور پیدا ہوئے. ذکریہ علیہ السلام کو یحییٰ کی بشارت ہوئی. وہ الگ وجود تھا، ذکریہ اور ابراہیم ایک وجود نہیں ہے، دو الگ نبی تھے. اس طرح مریم صاحبہ جو تھی علیہ السلام، اس کو ذکی غلام کی بشارت وہ پیدا ہوا. لیکن امت محمدیہ میں ایک وجود کو یہ سارے غلاموں کی بشارتیں ہوئیں. بتانا میں یہ چاہتا ہوں، یعنی ایک ہی وجود محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام، اس کو یہ ساری بشارتیں ہوئیں. ابھی میں نے ساری پڑھی ہیں. اور پھر وہ جو غلام تھے پہلے نبیوں کے گھروں میں، وہ لڑکے جسمانی پیدا ہوئے تھے. یعنی اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، جسمانی بیٹا تھا. اسحاق علیہ السلام نبی تھے، جسمانی بیٹا تھا ابراہیم السلام کا. یحییٰ علیہ السلام جسمانی بیٹا تھا ذکریہ کا، نبی تھے. ذکی غلام جو تھا مسیح عیسی ابن مریم، وہ جسمانی بیٹا تھا مریم صاحبہ صدیقہ علیہ السلام کا. لیکن امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک وجود کو، کامل وجود کو پہلے مریمی روحانی مقام دیا. حالانکہ وہ کامل مرد تھے، امتی نبی تھے، پورے تمام نبیوں کے ذل تھے. اپنے جو الہام ہے ان کو اللہ بتا رہا ہے، اس کے باوجود انہوں نے مریم اللہ نے کیوں قرار دے دیا؟ مریم تو ایک چھوٹا ایک مقام ہے، عورت ہے، عورت تو نبی نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ نے ان کے وجود سے محمدی مریم کے وجود سے اگر ذکی غلام کی بشارت دینی تھی، جیسے موسوی مریم کو اللہ نے سورۃ مریم میں ذکی غلام کی بشارت دی تھی. تو موسوی سلسلے میں وہ عورت تھی مریم، محمدی سلسلے میں ایک کامل مرد کو اللہ نے مریم کا روحانی مقام دیا. پھر اس کے بعد ذکی غلام کی اس کو بشارت دی. پھر ابھی میں نے وہ شعر بھی پڑھا ہے کہ اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. تو امت محمدیہ میں ایک ایسا وجود ہے، اس کو الہام بھی یہ ہوا جری اللہ فی حل الانبیاء، اللہ کا پہلوان نبیوں کے لباس میں. جو پہلے نبیوں کو فردن فردن غلاموں کی بشارتیں ہوئیں، مختلف نبیوں کو ایک ہی وجود کو امت محمدیہ میں یہ ساری غلاموں کی بشارتیں ہوئیں. اور وہ وجود پہلے نبیوں میں جسمانی بیٹے تھے، لیکن مرزا غلام صاحب کو امتی محمدیہ میں جو وجود ہے، اس کے وہ غلام جو ہے وہ سارے وہ نام ہے اس کے، لیکن وہ روحانی فرزند ہے اس کا. اس کے گھر میں جسمانی لڑکے کے طور پر پیدا نہیں ہوا. میں نے سارے الہام پڑھ دیے ہیں آپ کے، وہ تو پیدا نہیں کیا، لیکن وہ روحانی فرزند ہے اور ایک ہی وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے نام دیے ہیں. جو پہلے نبی جو گزرے ہیں ان کے گھروں میں وہ پیدا ہوئے تھے. تو یہ ایک ضمنی بات تھی، میں نے وہ سوال کے سلسلے میں بتائی ہے. آگے اگلا سوال پھر